اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما. فقوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے یا جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز مخفی نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کامل اور علم غیب یہ اللہ کی. کسی انسان، کوئی پیغمبر، ملائکہ، اولیاء اللہ، جو اللہ کے سب سے پیارے بندے ہیں، ان کی صفت علم غیب نہیں ہوتا، علم کامل نہیں ہوتا. اللہ نے سب کو علم عطا فرمایا، سب سے زیادہ انبیاء کو عطا فرمایا، لیکن علم کامل صرف اللہ کی صفت ہے کہ جو ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے جانتے. اب تمام اللہ کی مخلوق جب قیامت میں حاضر ہوگی تو سب کچھ اللہ کے علم ہے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا اور اب آخرت میں کیا لائے. اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ ان کو اجازت دیں گے شفاعت کرنے کی جو شفاعت کرنے کے مستحق ہوں گے، اور شفاعت ان کے حق میں ہوگی جن کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ ان کی موت ایمان سے آئی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں آپ سے علم کی صفت بیان فرمائی: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، اور حکم دیا کہ لکھو ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا گیا. اور تمام لکھنے کے بعد اللہ نے اس کو کتاب مبین میں لکھ کے محفوظ فرما دیا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جفت القلم ورفعت الصحف. آپ نے فرمایا اب قلم خشک ہو گئی اور صحیح سے لپیٹ دیے گئے. یعنی جو کچھ ہونا ہے تقدیر میں سب اللہ کے علم ہے اور سب لکھا ہوا ہے. اس لیے فرماتے یحیط علما بالخلائق کلہم، تمام مخلوق ان کے علم کے احاطے کے اندر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ نے سب مخلوق کو اپنے علم میں رکھا، لیکن اس کے علم کی کنوں تک کون پہنچ سکتا. اس لیے فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ چاہیں اس کو علم عطا فرمائیں، اور وہ بھی جتنا چاہیں جتنا ضرورت ہو اتنا علم. علم کامل صرف اسی کی صفت. اب قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. قال ابن عباس وغير واحد خزات وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي.
الذي لا يموت والقيوم والذي لا ينام وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. اب قیامت کے دن حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. اب سب سر جھک جائیں گے اور آنکھیں نیچے ہو جائیں گی اور سب اپنے آپ کو اب اللہ کے حوالے کر دیں گے کیونکہ حل ہی کوئی نہیں. وَخَضَعَتْ وَاسْتَلَمَتِ الْخَلَائِقُ. تمام مخلوقات اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے. لِجَبَّارِهَا الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. جس کی صفت ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے جس سے کبھی موت نہیں آئے گی. القیوم جو ہر چیز کو سنبھالنے والا. الذی لا ینام جو نیند سے بھی پاک اونگ سے بھی پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کیوں اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ سو جائے تو بندوں کو کون سنبھالے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے بھی پاک ہر نقص سے بھی پاک موت سے بھی پاک. اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ. والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول الذي ليس قبله شيء. جس سے پہلے کچھ نہیں اور جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وهو قيم على كل شيء. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے سنبھالنے والے ہر چیز پہ قائم نگران. يدبره ويحفظه. اللہ اس کی تدبیر بھی فرماتی ہیں اور حفاظت بھی فرماتی ہیں. فهو الكامل في نفسه. اسی کی ذات ہے جو کامل ہے. باقی ہر ناقص ہے. ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی نقص ہے لیکن کامل ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. الذي كل شيء فقير إليه. اسی کی طرف ہر چیز محتاج ہے. ہر بندہ محتاج اور اس کے بغیر کسی کا کام نہیں بنتا. اس لیے فرمایا الذی کل شیء فقیر الیہ لا قوام له الا به. کوئی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا مگر اسی کے سہارے پہ اور وہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. ساری دنیا محتاج ہے اور وہ غنی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ساری مخلوق اللہ کی محتاج اللہ سے مانگنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بے پرواہ غنی کسی کی احتیاج نہیں. اب فرماتی وقت خواب من حمل ظلما. یعنی وہ رسوا ہوا ناکام ہوا جس نے دنیا میں ظلم کیا. یعنی یوم القیامت فإن اللہ سیؤتی کل حق الی صاحبہ. کیونکہ اللہ قیامت میں ہر حق والے کو حق دلائیں گے. حتی یقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. اگر کسی سینگ والی بکریوں نے بغیر سینگ کے بکریوں کو مارا ہوگا ان کو بھی بدلہ دلایا جائے. حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے شریعت کے. حیوان مکلف نہیں ہوتا. یعنی یہ کمال انصاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں اور جنوں میں نہیں بلکہ جانوروں کو بھی بدلہ عطا فرمائیں گے. وفی الحدیث یقول اللہ عز وجل وعزتی وجلالی لا یجاوزنی اليوم ظلم ظالم. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے آج کسی ظلم کرنے والے کا ظلم مجھ سے نہیں بچ سکے گا. کہ کوئی ظالم بچ جائے یہ ہو نہیں سکتا. وفی الصحیح ایاکم والظلم. صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا خبردار کسی پہ ظلم نہ کیا کرو. فإن الظلم ظلمات يوم القیامت. ظلم جو ہے قیامت میں اندھیریاں ہوں گی اندھیریوں میں پھنسا ہوگا. فرماتی ہیں والخیبۃ کل الخیبۃ من لقی اللہ وهو به مشرک. اب مفسر فرماتی ہیں سب سے بڑی بربادی اور رسوائی اس کے لیے ہے جو شرک پہ مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں آیا اور شرک کر کے آیا. کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جب اتنا بڑا ظلم لے کے آئے گا تو اندھیروں کے سوا کیا بھی دے گا. اس لیے فرماتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. کیونکہ اصل میں ظلم کا معنی ہوتا ہے بد الشیء فی غیر محلہ.
تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب ہم نے غیر کی عبادت کی تو یہ ظلم ہے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ خالص اس کی عبادت کریں. تو جب کوئی بندہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یاد رکھو دعا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. غیر اللہ سے دعا مانگے یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ کی نظر مانے، غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، سب ظلم. وَقَوْلُهُ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو شخص اعمال صالح کرے لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان پہ ہو. یہ شرط کیوں اچھے اعمال کرے لیکن کافر ہے، اس کے اعمال کا قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ان کے عمل کا بدلہ دنیا میں دیتے. کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں اور مظلوموں کی امداد کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں اللہ بدلہ دے دیتے. آخرت میں ان پر کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں شرط ہے کہ ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی مقبول ہوگا. لا يخاف ظلما ولا ہضما. اس پر کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. کیا مانا کہ کسی مسلمان پہ کوئی چیز زیادہ رکھ لی جائے یہ بھی نہیں، اس کی کوئی نیکی گھٹا دی جائے یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا 10 گنا بدلہ، 700 گنا، 1,00,000 گنا. لما ذکر الظالمین ووعیدهم ثنا بالمتقین وحکمهم. اللہ پاک نے چونکہ پہلے مشرکین ظالمین کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں. وَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يَظْلَمُونَ وَلَا يُحْزَمُونَ. کیا معنی؟ لا يُزَادُ فِي سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ. کہ ان کی برائیوں کو بڑھا دیا جائے، ایک زیادہ لکھ دی جائے، اللہ عدل کرنے والا، یا ان کی نیکیوں کو گھٹا دیا جائے، کبھی نہیں ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر نیکی ہے تو وہ بھی موجود ہے، برائی ہے تو وہ بھی موجود ہے. قَالَهُ ابن عباس ومجاہد والضحاک والحسن وقتادة وغير واحد. والظلم والزيادة بأن يهمل عليه ذنب غيره والحزم والنقص. اس طرح حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت حسن، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گناہ اللہ اس پہ رکھ دے، یہ بھی. اور حزم کا معنی یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کو گھٹا دیا جائے یا کسی دوسرے کو دے دے، یہ بھی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. باقی اللہ کا انعام ہوگا، یاد رکھیں. یعنی یہ تو عدل ہے نا کہ بالکل اللہ اس کو صحیح بدلہ عطا فرمائے. لیکن ایک ہے انعام، جیسے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ بعض بندے جب جنت میں جائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ یا اللہ ہمارے آل اولاد بچے بھائی نتیجے نہیں نظر آ رہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ بھی جنت میں ہیں، لیکن ان کے اعمال تمہارے اعمال سے کم ہیں، وہ تمہارے درجات میں نہیں پہنچ سکتے. تمہارے درجات بلند ہیں، ان کے درجات کم ہیں. وہ کہیں گے اللہ ہم جب دنیا میں عمل کرتے تھے تو اپنی اولادوں کے لیے بھی تو مانگتے تھے. اللہ حکم دیں گے کہ اچھا ان کی اولادوں کو بھی والدین کے ساتھ اوپر پہنچا دو، تو ان کی اولادوں کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا. اچھا اسی طرح کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد کا درجہ بلند ہے، ماں باپ کا کم ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ملا دیں. اور کسی کے عمل کو کوئی گھٹایا نہیں جائے گا، بالکل یہ خالص اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا. فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. يقول تعالى ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة.
اب قیامت کے دن کا بدلہ چونکہ یقینی ہے، جس میں کوئی شک نہیں، انزلنا القرآن بشیرا ونذیرا، اس لیے اللہ نے قرآن اتارا کہ جو مومنوں کو خوشخبری دے اور جو کافروں کو ڈرائے، بلسان عربی مبین فصیح لا لبس فیہ ولا عیب۔ اللہ نے قرآن لسان عربی میں اتارا اور ایسی عربی زبان جو باتیں ہیں جس میں کوئی لفظ نہیں، جس میں کوئی مشکل نہیں۔ وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون، اللہ فرماتے ہیں اور پھر ہم نے بار بار تکرار سے اپنے وعید کا ذکر کیا تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ ای یترکون المآثم والمحارم والفواحش، اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ تاکہ وہ حرام چیزیں، گناہ والی چیزیں، فواحش، منکرات چھوڑ دیں۔ ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہ یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں اور بڑا، معنی یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، حرام سے بچے، گناہوں سے بچے، معاصر سے بچے۔ اور یحدث لهم ذکرا وهو ایجاد الطاعة وفعل القربات، اگر مقام اتقاء کو نہ پہنچے تو قرآن ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرے گا، اور ایسا 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 وہ بھی ایمان کی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا۔ فتعالى الله الملك الحق، ای تنزہ و تقدس الملک الحق، اور اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات ہر صفت نقصان سے منزہ ہے۔ الملک الحق، جو ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے۔ الذی هو حق، اس کی ذات بھی حق، ووعدہ حق، اس کا وعدہ بھی حق، ووعیدہ حق، اس کا ڈرانا بھی حق، ورسلہ حق، اس کے پیغمبر بھی حق، والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق، جہنم بھی حق، وکل شیء منہ حق، اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ حق ہے۔ وعدلہ تعالی اللہ يعذب احدا قبل الانذار وبئست الرسل، اور یہ میرے اللہ کا عدل ہے کہ وہ بغیر پیغمبر کے بھیجے، بغیر ڈرانے والے کے بھیجے کسی کو عذاب نہیں کرتے۔ پہلے ان کے پاس اپنے ڈرانے والے بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں۔ بل اظہار الى خلقہ لئلا یبقى لأحد حجۃ ولا شبہہ، جب اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، پیغمبروں نے آ کے کھول کھول کے اللہ کے حکم بیان کیے، پیغمبروں کے بعد ان کے صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، علماء امت سب نے ڈرایا تھا کہ قیامت کے دن کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہے کہ جی ہمیں تو ڈرایا نہیں گیا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا۔ اس لیے اللہ نے انتظام کیا، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور آخری پیغمبر کے بعد پھر آپ کی امت کے علماء سے وہ کام کیا۔ وقوله تبارک وتعالی ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه، هذا كقوله تبارک وتعالی في سورة لا اقسم بيوم القیامہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے سورۃ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ وثبت بالصحیح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعالج من الوحی شدة فكان مما يحرك به لسانه، جب حضور پہ وحی آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت محسوس ہوتی کہ شاید کوئی لفظ رہ جائے، کوئی آیت بھول جائے، تو ایسا ایسا حضور دہراتے رہتے تھے تاکہ کوئی وحی کا لفظ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اللہ نے قرآن پاک میں یہ حکم بھیجا کہ میرا مدنی جب جبریل پڑھے تو آپ سنتے رہیں، زبان کو بھی حرکت نہ دیں، اور ڈرے نہیں کہ قرآن یاد نہیں ہوگا، ہم جمع کریں گے آپ کے لیے۔ ای انہ علیہ السلام کان اذا جاءہ جبریل علیہ السلام بالوحی، جب جبریل وحی لے کے آتے
كلما قال جبریل آیۃ قالها معه، جب جبریل قرآن کی آیت مبارک پڑھتے تو آہستہ آہستہ حضور بھی وہ آیت پڑھتے. قاله معه من شدت حرصه على حفظ القرآن، تاکہ قرآن یاد ہو. فارشده الله تعالی الى ما هو الاسهل والاخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وہ چیز جو آسان ہے تاکہ حضور کو مشقت بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اور قرآن بھی حضور کے سینے میں اللہ خود جما دے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، ای ان نجمعه في صدرک ثم تقرأه على الناس من غیر ان تنسى منه شیئا. میرے محبوب ہم قرآن کو آپ کے سینے میں جمع فرما دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کہاں رکھا گیا؟ لوح محفوظ. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا. اس کے بعد بیت العزت جو ہے دنیا کے آسمان پر، آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان، اس پہ ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے. اس بیت العزت میں اللہ نے پورا قرآن رکھا، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا دنیا میں محمد مصطفیٰ کے دل پر. اس لیے قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. محمد مصطفیٰ اللہ کا فرشتہ امانت والا لے کے جو آیا ہم آپ کے دل میں رکھیں گے، آپ ڈرانے والے بنیں گے، آپ بالکل غم نہ کریں، کبھی قرآن آپ کو نہیں بھولے گا، ہم خود جمع کر دیں گے. اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر قرآن کی تشریح تفصیل وہ بھی ہم سمجھا دیں. وقال في هذه الآية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، کہ قرآن پاک کے وقت نزول میں جلدی نہ کریں، بل انصت خاموش رہیں. فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده، اور جب فرشتہ پڑھ کے فارغ ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھیں. وقل رب زدنی علما، اور یہ دعا بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن اترا ہے اور جو اترے گا اس کے جو معانی ہیں، جو علوم ہیں، وہ آپ کو اور عطا فرمائے. اے زدنی منک علما، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں اور زیادہ علم عطا فرما. قال ابن عیینہ رحمہ اللہ ولم یزل صلی اللہ علیہ وسلم فی زیادۃ حتی توفاہ اللہ عز وجل. اور حضور جب یہ دعا مانگتے رہے تو علم بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا تاکہ وفات تک اللہ اور علم عطا فرماتے رہے. حضرت ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی فلہذا جاء فی الحدیث ان اللہ طابع الوحی علی رسولہ حتی کان الوحی اکثر ما کان یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی اترتی رہی، کبھی مکے میں، کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی بدر میں، کبھی تبوک میں. تو بڑھتا رہا علم، بڑھتا رہا آخر تک. اس لیے فرماتی وقال ابن ماجہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد اللہ بن نمیر عن موسیٰ بن عبیدہ عن محمد بن ثابت عن النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ جو آپ نے علم دیا اس سے مجھے نفع اٹھانا نصیب فرما. علم ہو اور نفع نہ اٹھایا تو یہ تو بہت، اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور کی دعائیں مبارک ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جو نفع نہ پہنچائے. ومن قلب لا یخشع، اللہ اس دل سے بھی پناہ دے جو تیرا ڈر نہ رکھتا ہو دل اپنے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وان نفس لا تشبع، اور اللہ ہمیں ایسے نفس سے بھی پناہ دے جو کبھی بھرتا ہی نہ ہو. وان عین لا تدمع، اور ایسی آنکھوں سے بھی پناہ دے جو تیرے آگے رونے والی نہ ہو.
وَأَن دَعْوَةٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعا سے بھی پناہ دے جو قبول نہ ہو، ہم مانگیں اور ٹھکرا دے جائے۔ تو حضور ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، الحمدللہ علی کل حال۔ وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وقال غريب من هذا الوجه، ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم موسى بن عبيدة به، وزاد في آخره وأعوذ بالله من أهل النار، یعنی انہوں نے یہ جملہ بھی زیادہ نقل فرمایا کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا حمد ہے، تیرا شکر ہے ہر حال میں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من حال اہل النار، اللہ جہنمیوں کے حال سے ہمیں بچا، مانا ہے جہنم سے بچا، اور ان کے تمام احوال سے ہماری حفاظت فرما۔ واللہ عالم۔ کہ آپ کے سوال بہت جمع ہو گئے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا، نیت کی، طواف کیا، صفا مروہ کی، سعی نہیں کی، اور جا کے بال کٹوا دیے اور اس کے بعد احرام کھول دیا۔ صاف بات ہے میرا بھائی کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا۔ عمرے کے اندر صفا مروہ دوڑنا جو ہے وہ واجب ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پہ دم پڑ جاتے ہیں، اگر ارادہ کر لیتے تو آپ دم سے بچ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کہتا ہے کہ پھر میں نے دوبارہ عمرہ کر کے مکمل کیا، تو چلو اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن آئندہ احتیاط کریں کہ جب عمرہ کرنا ہو تو عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سنت یہ ہے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد 2 چادریں باندھے اور 2 رکعت، وقت ہے موقع ہے تو سنت ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر موقع نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے تو 2 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے یا تو انتظار کرے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور یا پھر 2 رکعت نہ پڑھے اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھتا 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 اللہ کے گھر میں آئے، اور جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو لبیک پڑھنا بند کر۔ اب لبیک اسی وقت تک پڑھنا ہے جب تک ہم کعبے میں نہیں آتے، یعنی جہاں سے ہم احرام باندھیں، چاہے اپنے ملک سے باندھیں، مدینہ منورہ سے باندھیں یا مسجد عائشہ سے باندھیں، تو ہم سارے رستے میں تو لبیک پڑھیں گے، اور لبیک جو ہے بڑا محبوب اور مقبول ترانہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب عمرے والا یا حج والا لبیک پڑھتا ہے تو اس کی آواز یہاں تک جاتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ بھی لبیک 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 اللہم لبیک کہتی ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا، تو اس لیے وہ لبیک ہم پڑھیں گے۔ لیکن جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو اب لبیک پڑھیں۔ اچھا، حج میں جب ہم احرام باندھیں گے تو لبیک پڑھتے رہیں، لبیک مینا میں بھی پڑھیں گے، عرفات میں بھی پڑھیں گے، مزدلفہ میں بھی پڑھیں گے، راستے میں بھی پڑھیں گے۔ جب پہلی کنکری ماریں گے تو لبیک پڑھیں، اس کے بعد پھر لبیک نہیں پڑھیں۔ تو یہ مسائل یاد رکھیں اور سمجھیں، یعنی ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اور پھر اسی کے طرح جیسے پہلے تھے ویسے ویسے رہ گئے۔ اچھا، اب آپ نے احرام باندھ لیا، لبیک پڑھتے ہوئے آپ اللہ کے گھر میں آئے تو کعبۃ اللہ میں آنے کے بعد طواف شروع کریں، اور طواف میں احتیاط کریں، نہ تو رکن یمانی سے شروع کریں اور نہ حجر اسود کے بعد شروع کریں، بلکہ جہاں نشان لگا ہے وہاں ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کا کندھا جو ہے وہ حجر اسود کے ایک کونے کے برابر ہو، اور وہاں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد طواف شروع کریں۔ پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالیں اور رمل بھی کریں۔ رمل ماننا جیسے پہلوان چلتا ہے، اپنی شوقت اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ بھی سنت ہے، لیکن پہلے 3 چکروں میں۔ پہلے 3 چکروں کے بعد نہ دوڑنے کی ضرورت ہے اور نہ کندھا نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے بھائی غلطی کرتے ہیں کہ بس وہاں سے احرام باندھیں گے تو کندھا نکال لیں گے، کوئی ضرورت نہیں نکالنے،
اچھا نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کندھا نکالا ہوا ہے، نماز مکروہ ہو گئی بلا وجہ۔ کندھا تو صرف 3 چکروں میں نکالنا ہے، 3 چکروں کے بعد چادر اپنی ڈال لیں اور 4 چکر مکمل کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اور اس کے بعد جا کے صفا سے شروع کریں۔ اور اگر یہ آیت یاد ہو تو یہ بھی پڑھ لیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یا یہ بھی لفظ یاد ہوں، ابدأ کما بدأ به اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما الی آخر الآیہ، یہ پڑھ لیں۔ اور جبل صفا پہ اتنا اوپر چڑھیں کہ کعبہ نظر آ جائے، بالکل آخری کالے کالے پتھروں پہ چڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اور اگر یاد ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آرام سے مروہ کی طرف چلیں، جہاں سبز بتی لگی ہوئی ہے وہاں تیز تیز چلیں، جھپٹ کے چلیں، یہ نہیں کہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگانا منع ہے، وہاں حکم ہے کہ تیز تیز چلیں، یعنی پہلی رفتار سے رفتار کو بڑھا دیں۔ پھر جب مروہ پہ جائیں پھر بھی یہی پڑھیں، اور مروہ سے پھر صفا پہ آئیں، 7 چکر پورے کریں، صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ختم کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، کوئی کلمات نہیں آتے نا، بس جو اس کو آتا ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، یا وہ کچھ بھی نہیں آتا، اللہ میاں مجھے کچھ نہیں آتا، بس میں تیرا جاہل بندہ ہوں، آ گیا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے دوڑنا تیرا کام ہے، منظور کرنا ہمارا کام، پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آتا ہے تو الحمدللہ، ورنہ جو تمہیں آتا ہے، ہر مسلمان کو درود شریف تو آتا ہے، ہر مسلمان کو کلمہ شریف تو آتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو یہی پڑھتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہو جو تمہیں آتا ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد اگر بال چھوٹے ہیں تو اس طرح پھروائیں، اگر بال بڑے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ بال کٹواؤں، تو اب مثلا اتنے بڑے بال ہیں تو اس کا چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ ایک ٹک ادھر سے اور ایک ٹک ادھر سے اور ایک ٹک ادھر سے لگا دو، دم پڑ جاتی ہے اور آدمی احرام سے بھی نہیں نکلتا۔ تو لہذا اچھی طرح سمجھ میں احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے، اور سر پہ اس طرح پھروانا ہے، احرام فارغ ہو گئے، ختم ہو گیا۔ تو کوئی ایسا مشکل مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کو یاد بھی رکھو۔ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرے، حج کرے، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یہ نعرہ لگاتے ہیں، میرا بھائی بات یاد رکھو، ایک تو ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کو اس کا سمجھ ہی نہیں، تب بھی وہ گناہگار ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ جانتا ہے اور نعرہ مارنا مدد کے لیے نبی کو یا علی کو علیہ السلام پکارتا ہے۔ تو اب مجھے بات یاد رکھیں، اس کا کیا عقیدہ ہے کہ جب میں پکاروں گا تو میری پکار اللہ کا نبی اور حضرت علی سنیں گے؟ اگر تو نہیں سنیں گے تو پکارنے والا پاگل ہے، بے وقوف ہے، کیوں پکار رہا ہے؟ اور یہ عقیدہ ہے کہ سنیں گے، پھر وہ میری مدد بھی کریں گے اور میری تکلیف کا ان کو علم بھی ہو جائے گا، یہی عقیدہ رکھنا تو کفر اور شرک ہے، اللہ کی صفت ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو اس عقیدے سے پکارتا ہے کہ میری پکار میرا اللہ سن رہا ہے، میرے حال کو بھی جانتا ہے اور مجھے تکلیف سے نکالنے کی قدرت بھی
رکھتا ہے میری بیماری دور کرنے کی طاقت بھی، رکھتا ہے مجھے نفع نقصان دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تب پکارتا ہے۔ تو جب اسی عقیدے سے اللہ کے پیغمبر کو پکارے، جبریل کو پکارے، علی کو پکارے، ولی کو پکارے، یہی تو شرک ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ باقی کہنا جی ہم محبت میں کہتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ تم نے کبھی یا ابو بکر مدد تو نہیں کہا، ان سے بغض ہے تمہیں؟ ہے نا، اگر محبت ہے صرف حضرت علی سے، ابو بکر سے نہیں ہے، اور تمہیں محبت جو ہے حضرت عمر سے بھی نہیں، حضرت عثمان سے بھی نہیں، اچھا حضرت حسین سے ہے لیکن پھر حضرت حسن سے بھی نہیں، اچھا حسن حسین سے بھی ہے تو ان کی بہن بی بی ام کلثوم سے نہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ وہ عقیدے ہیں جو دراصل یہودیت نے اور نصرانیت نے مختلف جماعتوں کے ذریعے ہمارے دماغوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور آج بھی مسلمان انہی جیسے وہ یا عیسیٰ یا مسیح یا عزیر اللہ کے نبیوں کو پکارتے تھے، اسی طرح ہم نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ صحابہ کو بھی، اولیاء اللہ کو بھی پکارنا شروع کر دیا، اور بلکہ جہاں یا اللہ لکھا سامنے یا محمد بھی لکھا، حالانکہ یا حرف ندا ہے، صرف پکار کے لیے ہے، تو جب اسی حرف کے ساتھ نبی کو پکاریں گے یا ولی کو پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ جو لوگ نماز میں آگے جگہ پڑی ہوتی ہے لیکن جہاں کھڑے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنے ثواب کو، اپنے اجر کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے آقا کا حکم ہے کہ الاول فالاول، پہلی صف پوری کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اسی طرح آخر تک، اور صفیں بھی متصل ہوں، درمیان میں ایک صف سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور آپ بھی مل کے کھڑے۔ اگر اگلی صف میں جگہ ہے تو جو پیچھے کھڑا ہے وہ گناہ گار ہے، اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ آگے جا کے پورا کرے۔ اس لیے صفوں کو خراب نہ کیا کریں، اور محنت کر کے آتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، پھر اپنی نماز خراب کرتے ہیں تو کتنی بدقسمتی۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ میں نے طواف کیا لیکن غلطی سے ایک چکر حتیم کے اندر سے گزر گیا۔ یاد رکھو، حتیم کے اندر سے چکر نہیں ہوتا طواف کا، منع یہ ہے کہ آپ کے 6 چکر ہوئے، 7 نہیں ہوئے، ایک چکر تو ہوا ہی نہیں نا جو آپ حتیم سے گزرے۔ بہرحال انشاءاللہ طواف تو ہو جائے گا کہ اکثر اشواط ہو گئے ہیں، لیکن آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ یہ رکاوٹ ہے، اس لیے حتیم کہتے ہیں۔ حج کا عمرہ ہو یا کوئی عمرہ ہو، لازماً سر پہ اس طرح پھروائیں یا چوتھا حصہ بال کٹوائیں۔ میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ ملا دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔ یہاں ہوں گے لازماً، یہاں ہے تو دیکھ لو۔ بنایا ہے اور ایک آدمی ہماری دشمنی کر رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرا بھائی یاد رکھو، جب دین کا کام کرو گے تو شیطان تو اپنی محنت کرے گا، یہ اصولی بات کہ جب کوئی آدمی نمازی بنے گا، اللہ والا بنے گا، مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، دین کا کام کرے گا تو لوگ مخالفت تو کریں گے۔ لوگوں نے حضور پاک کی مخالفت نہیں کی، سرکار تو عالم کو نہیں ستایا، تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ کا کام کرتے جائیں، صبر کریں، اور گالی کا جواب کبھی گالی سے نہ دیں، درگزر کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اللہ کے دین کی برکت ہوگی انشاءاللہ کہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گے، یا دشمن جو ہے وہ تابع ہو جائیں گے، یا خود بخود رسوا ہو کے ہٹ جائیں گے۔
آپ اپنے کام پہ لگے رہیں، بس جمے رہو کام پہ۔ کعبۃ اللہ کو استلام کرنا جو ہے وہ دو جگہ ہے، ایک حجر اسود ہے جہاں بوسہ دیں، یا ہاتھ لگا کے بوسہ دیں یا اشارہ کریں، اور دوسری جگہ رکن یمانی ہے جہاں موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر اور استلام کریں، اور موقع نہ ملے تو چلے جائیں، پھر اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ہے جس کا نام مقام ملتزم ہے، یعنی حجر اسود سے لے کر دروازے تک، کعبۃ اللہ کے دروازے تک یہ جو جگہ ہے تھوڑی سی، یہ مقام ملتزم ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو اس دیوار کے ساتھ چمٹ کے سینہ لگا کے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا مقبول ہوتی ہے جو اللہ سے مانگی جائے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان ہو یا کوئی ہو، مکروہ اوقات جو ہیں، سورج نکل رہا ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج عین سر پہ کھڑا ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج ڈوب رہا ہے تو نماز نہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سورج نکل کے جب تک اوپر نہ آئے اس وقت تک نماز نہ پڑھیں، اور عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے، مغرب نہ ہو جائے، اس سے پہلے نماز نہ پڑھیں۔ یہ اوقات مکروہ ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ بعض ائمہ کرام ان اوقات مکروہ پر عمل کرتے ہیں ہر جگہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے کہ آدمی جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے اس کی 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر کسی آدمی کی احرام کی چادر جو ہے وہ پھٹ گئی، اس کو سلائی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھو کہ سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں پہننا منع ہے۔ اس سلے ہوئے کپڑے کا مقصد ہے جیسے بدن پہ سلا ہوا ہو، یعنی قمیض پہننا منع ہے، بنیان پہننا منع ہے، شلوار پاجامہ منع ہے، ٹوپی پہننا منع ہے۔ اسی لیے انسانوں کو، مردوں کو ہاتھوں میں دستانے پہننا منع ہے۔ لیکن اگر چادر میں سلائی ہے یا احرام میں سلائی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحمت کریں۔ اللہ آپ کی، ہم سب کی بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب دور فرما دیں۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم رب الناس مذہب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کریں کہ اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما۔ یاد رکھو جب تم سب کے لیے دعا مانگتے ہو نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ دعا صرف اپنے لیے نہ مانگا کرو۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سب لوگوں کے لیے جب دعا مانگی جاتی ہے اپنے بیماروں کا نام لے کے دعا مانگو، لیکن تمام مسلمان جو مریض ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگے۔ اللہ پاک کی رحمت جو ہے زیادہ جوش سے آتی ہے۔ اگر ایک لڑکی نے عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ سے احرام باندھا حیض کی حالت میں، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ آنے کے بعد انتظار کیا، پاک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر غسل کیا، پھر اپنا عمرہ پورا کیا، لیکن طواف کے آخری چکر میں اس کو پھر احساس ہوا خون کے آنے کا، لیکن اس نے عمرہ اپنا پورا کر لیا۔ اب میرا بھائی دیکھنا یہ ہے کہ اس بیٹی کی عادت کتنے دن ہے، کیونکہ عورت کا ایام جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں۔ بعض عورتوں کو 3 دن کی عادت ہوتی ہے، بعض کو 5 دن کی، بعض کو 7 دن کی، بعض کو 8 دن کی۔ تو جتنے دن اس کے عادت کے تھے وہ مکمل ہو گئے، پاک ہو گئی، یقین ہو گیا کہ بھی خون بالکل بند ہو گیا۔
اس نے غسل کر کے عمرہ کر لیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت ہے مانا گرمی کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو گیا، لیکن اگر اس کی عادت تھی 7 دن، خون 3 دن کے بعد بند ہوا تو اس نے عمرہ کر لیا، تو گویا اس نے حیض میں عمرہ کیا، کیونکہ ابھی تو 4 دن اس کے باقی ہیں، ابھی تو پاک نہیں ہوئی وہ، لہذا اس کو ایک بکری دم دینی ہوگی کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں عمرہ کیا۔ اس لیے مسئلہ سمجھ لیں، اگر اس کے دن مکمل گزر گئے اور وہ اپنے وقت کے مطابق پاک ہو گئی، اور اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا ہمارے لوگ جو ہے نا ہمارے علاقوں میں خیال نہیں کیا جاتا، ورنہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ حیض ختم ہونے کے بعد عورت باقاعدہ کپاس لے کے اپنے بدن کے اندر رکھے اور کافی دیر کے بعد نکال کے چیک کرے گی اس میں کوئی دم کا خون کا اثر تو نہیں ہے، پھر تسلی ہو جائے تو اسی طرح پھر ایک کپاس میں خوشبو لگا کے بھی بدن میں رکھے، اس کے بعد غسل کرے تو بیماریوں سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گی اور تسلی بھی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو بس ہوتا ہے دن پورے ہو گئے نہا لیا، اندر گندگی رہ جاتی ہے، اس گندگی کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان بچی کو بچائے۔ کہتا جی مجھ پر شوال کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، ایک ساتھی نے حج کیے ہوئے ہیں، ایک حاجی نے کوئی حج نہیں کیا۔ میرا بھائی دیکھو، حج کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے، اگر تم نے شوال میں عمرہ کر لیا اب حج نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تم نے شوال میں عمرہ کیا ہے میقات سے، یعنی مدینہ منورہ سے یا اپنے ملک کے میقات سے، اور پھر اس سال تمہارا حج کا بھی ارادہ ہو جائے تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے اختلاف سے بچنے کے لیے کہ ایک بکری جو ہے آپ رکھ لیں، تاکہ حج تمتع کی شکل بن گئی کہ آپ کا حج کے دنوں میں عمرہ بھی ہو گیا اور اسی سال آپ نے حج بھی کر لیا، تو لہذا درمیان میں آپ نے فائدہ اٹھا لیا تمتع کا، اس لیے آپ کو تمتع کی ایک بکری جو ہے مینا میں دینی ہوگی۔ باقی جو لوگ مثلا مکے میں رہتے ہیں، اگر ان پہ قرضہ ہے تو حج منع نہیں ہے ان کو۔ یاد رکھو یہ مسئلے ہیں کہ جب کوئی آدمی مثلا پاکستان میں ہے، اس نے 1 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، اب حج پہ آنا چاہے تو 1 لاکھ کا خرچہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے پہلے قرضہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، پھر اللہ دے گا تو حج کرنا اور نہیں دے گا تو اللہ کی مرضی۔ لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں ان کے لیے حج کرنے کا کیا ہے، ان کا تو 20 ریال سے حج ہو جائے گا، ان کا کون سا لاکھوں روپے خرچ ہونے ہیں، اور اگر وہ پیدل جائیں انشاءاللہ تو شاید یہ 20 ریال بھی نہ لگے، ہاتھ میں چھتری پکڑ لیں پیدل چل جائیں، روٹی کھلانے والے، کھجوریں کھلانے والے، لسی پلانے والے بہت ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، وہ اتنا کھلاتے ہیں کہ بندہ اپنے گھر میں بھی اتنا نہیں کھاتا، اتنا فروٹ کھلاتے ہیں اور اتنا اللہ جزائے خیر دے، مکے والے لوگ اہل خیر ہیں، بادشاہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، شہزادوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے تاجروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے فروٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، اور حاجی جناب ماشاءاللہ صرف کھاتے نہیں بلکہ 8-10 کلو تو ساتھ بھی لے آتے ہیں کہ مکے بھی کھائیں گے، باقی 2-4 دن جو رہنا ہے مکے میں وہ بھی نہ خریدنے پڑے، تو فکر نہ کرو، تو مفت کا حج ہے۔ میری بیوی کہتا ہے جی میرا کہنا نہیں مانتی، اور کس کی بیوی مانتی ہے؟ بابا یہ تو اللہ کا عذاب ہے، دعا کرو اللہ رحم کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر امرأۃ صالحۃ فرما بردار بیوی ہے تو گھر جنت ہے ورنہ جہنم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج جو حالات ہیں وہ 99% یہی، یہ نہیں کہ سارا قصور عورت کا ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، لیکن کوئی افہام تفہیم کا مادہ ہی نہیں ہے۔ باہر صورت بہتر یہی ہے میرا بھائی کہ صبر سے گزارا کرو، باہر منہ اونچی کر لی، گھر میں نیچی کر لی، اور کوئی حل ہے بھلا؟ کیا کرو گے آپ؟
حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اللہ کی شان ہے کہ ان کے گھر میں جو بیوی تھی نا اتنی لڑاکا جھگڑالو اور اتنی گالیاں دیتی تھی، اللہ معاف کرے. ایک دن آپ نے ایک شاگرد کو بھیجا، وہ پٹھان تھا بیچارہ شاگرد، ہم پٹھان بلوچ کچھ پاگل تو ہوتے ہیں. تو وہ گیا، اس نے آواز دی تو اندر سے بی بی صاحبہ نے سو گالیاں دی اس پٹھان کو بھی اور پیر صاحب کو بھی اور سب کو بھی. اب جاؤ، میں نکرانی ہوں، جاؤ، میں فارغ نہیں. واپس آیا تو پٹھان کی تو آنکھیں سرخ. اس نے کہا حضرت یہ تمہارا بیوی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے یہ؟ انہوں نے کہا حضرت اگر یہ آپ کا بیوی نہ ہوتا نا میرے مرشد کا خدا کا قسم ابھی اس کو گولی سے ٹھیک کرتا. تو حضرت نے کہا اچھا تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت بڑے مذہبی فتویٰ فرمایا اچھا پٹھان صاحب تم بتاؤ کیا کرو؟ انہوں نے کہا حضرت اور کچھ نہیں کرتا، چھوڑ چلا کرو، ہم اپنے بیٹی دے گا. تو حضرت نے فرمایا اچھا جب میں طلاق دے دوں گا تو وہ کیا؟ انہوں نے کہا جہاں جائے کسی اور سے شادی کرے گا. انہوں نے کہا دیکھو بات، اگر میں طلاق دے دوں تو میں اپنے گلے سے بلا نکال کے دوسرے مسلمان کے گلے میں ڈال دوں، یہ جائز ہے شریعت میں؟ انہوں نے کہا حضرت مسئلہ تو ہم کو نہیں آتا. انہوں نے کہا بات سنو خان صاحب، یہ جو دیکھ رہے ہو نا اللہ نے مجھے مقام ولایت دیا ہے، یہ اسی بدبخت کی وجہ سے تو مجھے ملا ہے کہ وہ سارا دن بد زبانی کرتی ہے، میں اللہ کے آگے صبر کرتا ہوں، اللہ میرے مقام بلند کر دیتا ہے. تو اس لیے صبر سے گزارا کرو. اور حضور کی حدیث ہے کہ عورت جو ہے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی بس اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس لیے حضور نے فرمایا بس گزارا کرو. ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام باندھے ہوئے مکہ آ گیا تو اب وہ عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. اگر کوئی آدمی کوئی چیز ذبح کر کے خیرات اور ختم پڑھے، ختم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ختم پڑھتے ہیں نا مولوی، یہ اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے ایک مسئلہ بنایا ہے. کیونکہ اگر یہ ختم والا مسئلہ نہ بنائے تو تم تو چاول لوگوں کو کھلا دو گے. اس طرح دیگ پکا کے رکھیے نا، مولوی آئے ختم پڑھے، اور مولوی تب ختم پڑے گا جب سب سے بہتر پلیٹ بھر کے آگے رکھو گے. یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ بدعت ہے. آپ نے خیرات کی، اللہ جانتے ہیں، بس اللہ ثواب دیں گے. کہتے جی کوئی نماز سے پہلے مل کے درود پڑھنا یہ بھی بدعت ہے. اگر ایک آدمی اسلام آباد سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، پھر اس کے بعد وہ حائل گیا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی، کیونکہ اور میقات ہے راستے میں. کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو میت پہ قرآن پھیرتے ہیں خالص بدعت ہے، ناجائز ہے. اگر میں مکے میں کام کرتا ہوں، حاجیوں کے ساتھ مجھے مدینہ منورہ جانا پڑے تو آپ واپسی میں عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، مدینہ میقات ہے. حج کا احرام مکے سے سب لوگ مکے میں باندھیں گے، اپنے گھر سے باندھیں گے. جب جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت سنت ادا کرنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ جب آدمی آئے پہلے 2 رکعت پڑھے پھر بیٹھے، چاہے خطبہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ جائے یا خطبہ شروع ہو جائے، اب حکم ہے کہ سنو بس بیٹھ جاؤ. جو جانور مشین کے ذریعے ذبح کیے جاتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتے. تبلیغ جس دن میں بھی ہوتی ہے ان کے بھی دکان ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے بھائی. ایک بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میرے بھی ایک دوست تھے اشرف صاحب، وہاں پیرس میں فرانس میں بڑا دین کا کام کر رہے تھے.
قرآن کا درس کا حلقہ رکھا ہوا تھا، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بھائی میرا بھائی، اگر کسی نے تمہیں کہا ہے، وصیت کی ہے عمرے کی، تو کر سکتے ہو، ورنہ اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا مانگو۔ ہجرت کرنا جو ہے، ہجرت تو حضور کے زمانے میں فرض تھی، اب وہ فرض نہیں رہا، لیکن اگر آپ کافروں کے ملک میں ہیں اور دین پہ چلنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، پھر لازم ہے کہ ہجرت کرو۔ میرے گھر والوں نے عمرہ کیا، میں ان کو رہبری کے لیے ساتھ چلتا رہا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان کے پاس 15 تولے سونا ہے، تو ان کو زکات دینی چاہیے، زکات ان پر واجب ہے، آپ پر تو نہیں، آپ ایسے دے دیں، مہربانی ہے آپ کی۔ جب ہم لوگ حج کریں گے، 10 تاریخ کو کنکری قربانی کر کے آئیں گے، طواف بھی کریں گے، صفا مروا بھی دوڑیں گے حج کی۔ اگر کوئی زمزم کو چائے میں ڈالے کوئی بات نہیں، وضو کرے کوئی بات نہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے تبدیل کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، پرانا کدھر کرتے ہیں؟ جو تبدیل کرتے ہیں ان سے پوچھو۔ خانہ کعبہ کا سب سے پہلا غلاف جو ہے تبع اکبر، ایک یمن کا بادشاہ گزرا ہے جس نے چڑھایا تھا۔ کہتے ہیں جی کہ جنازہ قبر میں اتارنے کے بعد کل دم کرتے ہیں، بدعت ہے۔ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو طواف کریں، نہیں، بیٹھیں اور خطبہ سنیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے کے لیے کنکریاں مارے، لیکن اگر وہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے وکیل بن کے مار سکتے ہو۔ ایسے نہیں کہ رش ہے چھبی تم مار دو۔ اگر ایک آدمی رمضان میں یہاں آیا ہے، حج کرے گا، اس کا حج مفرد ہوگا، اس پہ حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ کہتے جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ مرنے سے پہلے، مردے کو دفن کرنے سے پہلے حافظ کو قبر میں بٹھاتے ہیں کہ قرآن پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بدعت ہے۔ مرنے والے نے پڑھا نہیں، حافظ کے پڑھنے سے قبر کو فائدہ ہوگا یا مردے کو ہوگا؟ بار بار عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا کریں ثواب ہے۔ 2 دفعہ طواف کرنا جو ہے عمرے کے برابر نہیں ہوتا۔ ہر نماز میں اپنے ملک میں پڑھو گے 1 لکھا جائے گا، مسجد میں پڑھو گے تو 25 درجہ بڑھ جائے گا، جامع مسجد میں پڑھو گے تو 27 درجہ ثواب ہوگا، مکے میں پڑھو گے تو 1 لاکھ، مدینے میں پڑھو گے تو 1000۔ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کا زیادہ ثواب ہے، سیدھی بات ہے، وہ دین پہنچا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے تو 1 لاکھ بندہ نمازی بنے گا نا۔ صلاۃ تسبیح کا ذکر آتا ہے لیکن حدیث ضعیف ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے سب سے افضل عمل جو ہے طواف ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے اپنی پوری زندگی میں ننگے سر نماز پڑھی ہے؟ بالکل نہیں۔ نماز میں، سجدے میں مقصد ہے کہ برابر کھڑے ہوں۔ کالا لباس عورت پہنے یا مرد پہنے منع ہے۔ نماز میں پاؤں کے برابر ہو اور کندھا کندھے کے برابر ہو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، حلق نہیں کرایا، کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی، بیمہ پالیسی، انشورنس وغیرہ جائز نہیں۔ میری بہن بے اولاد ہے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی بزرگ سے پوچھو۔ ایک آدمی ہے، تندرست ہے، لیکن شادی نہیں کرتا، تو سنت کا مخالف ہے، اللہ اس کا گناہ معاف کرے۔ مر جائے تو کہتا ہے جنازہ پڑھے، کو کافر تو نہیں ہو گیا بیچارہ؟ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ تندرست ہے؟ اللہ جانے اس کو کوئی بیماری ہو، چھپاتا ہو غریب۔ والد کے لیے حج کروں، بالکل حج کریں۔ یا اللہ یا محمد لکھنا ناجائز ہے۔ جب بھی لکھیں یا اللہ اور آگے محمد الرسول اللہ،
میرے 5000 پاکستانی گم ہو گیا، اللہ مدد کرے۔ جب مسجد اقصی قبلہ تھا تو وہ بھی قبلہ تھا، اس کی طرف بھی نماز ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے نیت کی تھی کہ نانی کا حج کروں گا، اس کے والد بھی فوت ہو گئے، پہلے والد کا حق زیادہ ہے نانی سے۔ میرا بھائی، اگر آپ کو احتلام ہو گیا اور آپ نے غسل کر کے طواف زیارت کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ احتلام ہو گیا اور آپ نے غسل نہیں کیا اور طواف زیارت کر لیا تو ایک بکری دم ادا کریں۔ اگر ہم خدام الحجاج ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم پوری کر لیتے ہیں، ہم فارغ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھتے رہو، کوئی منع نہیں۔ اجوا کھجور کے 7 دانے جو کھاتا ہے اس دن اس پہ اللہ کی رحمت سے جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ کہتے جی کہ عورتوں سے بد نظری سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بس دل میں خیال فوراً لایا کرے کہ یہ اللہ کی مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اور اگر میں اللہ کے مہمانوں پہ بری نظر ڈالوں گا تو اللہ مجھے پکڑیں گے، تو انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔